اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسافر پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہوتی، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اگر مسافر نے قربانی کر دی، قربانی اس پر واجب تو نہیں ہے لیکن مسافر نے قربانی کر دی، تو اب کیا ہوگا، یہ مسافر کی قربانی تطوع ہوگی، یعنی نفلی قربانی ہوگی، نفل ہو جائے گی یہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور فقیر نے اگر منت بھی نہیں مانی اور نہ قربانی کی نیت سے اس نے جانور خریدا ہے، فقیر نے یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے، غریب، اس نے فقیر نے منت بھی نہ مانی ہو اور قربانی کی نیت سے جانور بھی نہ خریدا ہو، تو کیا ہوگا، اگر اس کے بعد وہ قربانی کر دیتا ہے، یعنی اس نے نیت منت بھی نہیں مانی اور قربانی کی نیت سے جانور بھی نہیں خریدا، اس کے باوجود وہ اگر قربانی کرتا ہے تو اس کی بھی قربانی کیا ہوگی، نفل ہوگی، تطوع ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ مالدار نہیں تھا، اس پر واجب نہیں تھی، فقیر تھا وہ، لیکن اس نے کر دی اور منت بھی نہیں مانی تھی اس نے، اور جانور بھی قربانی کی نیت سے نہیں خریدا تھا، تو اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے قربانی کر دی، تو اس کی یہ قربانی تطوع ہوگی، نفلی قربانی سمجھی جائے گی اور نفلی قربانی کا اس کو ثواب ملے گا۔ اچھا، ایک شخص بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ اہم مسئلہ ہے، گاؤں میں یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بکری کھڑی ہوتی ہے اور نیت کر لیتے ہیں کہ میں اس بکری کی قربانی کروں گا، ایسے ہوتا ہے نا، گھر میں یہ بہت ہوتا ہے، تو بعد میں جب قربانی کا وقت آتا ہے تو نیت بدل جاتی ہے کہ ابھی اس کو ذبح کرنا ہے یا اس کو بیچنا ہے، اس کی قربانی نہیں کرنی، ضرورت پڑ گئی اس کو بیچ کے چلو کوئی اور میں حصہ، بڑے جانور میں حصہ رکھ لوں، ایسے پھر آدمی سوچنے لگتا ہے، گاؤں میں ایسا ہوتا ہے نا ایسا، ہاں۔ تو ابھی کیا ہوگا کہ بکری تو اس کی پہلے سے گھر میں موجود تھی، پہلے اس نے کیا نیت کر لی تھی کہ میں قربانی کروں گا اس بکری کی، ٹھیک ہے نا، قربانی کروں گا اس بکری کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مالک تو پہلے سے اس بکری کا تھا، اب جب اس نے نیت کر لی کہ میں قربانی کروں گا اس بکری کی جو گھر میں پہلے سے کھڑی ہوئی تھی، جس کا پہلے سے مالک تھا، تو کیا قربانی واجب ہوگی اس پر یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں، اس طرح اگر کسی نے نیت کر لی کہ جانور پہلے سے اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، بکری مالک پہلے سے وہ بکری کا ہے، پھر وہ نیت کرتا ہے کہ میں اس کی قربانی کروں گا، نیت کر لیتا ہے کہ اس کو قربانی پہ ذبح کروں گا، تو اس طرح کرنے سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جب خریدا کسی نے کوئی جانور خریدا، بکری خریدی، اور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، یہ نیت نہیں تھی کہ میں جو ہے قربانی کروں گا اس کی، لیکن بعد میں نیت کر لی خریدنے کے بعد کہ میں اس بکری کو قربانی پہ ذبح کروں گا، تو اس طرح بھی نیت کرنے سے قربانی واجب نہیں ہوگی اس کے اوپر۔